السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق ربیع اول کا مہینہ چل رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ 12 ربیع اول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور اس دن کو بڑے جوش کے ساتھ سیلیبریٹ بھی کیا جاتا ہے۔ ہم سب اپنے ساتھ عاشقان رسول کا ٹیگ لگاتے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے؟ کیا واقعی ہم عاشقان رسول ہیں؟ اب بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ جی ظاہر ہے، جبھی تو ہم اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ جو دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن پیدائش ہوئی۔ لیکن اور طلب بات یہ ہے کہ کیا ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے ہم پورے سال میں اس کو اس کی برتھ ڈے وش کر کے بھول جاتے ہیں، یا سارا سال بھلے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ رہے، یا وہ کیا چاہتا ہے، اسے کیا پسند ہے کیا نہیں پسند، اس بات کی پرواہ کیے بغیر اگر ہم کسی سے یہ کہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے تو کیا وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر لے گا؟ اسی طرح ہم سارا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی والے کام کرتے رہیں اور ایسے کام جس سے انہوں نے منع فرمایا ہے، اور پھر 12 ربیع اول جس کے بارے میں مختلف آرائیں ملتی ہیں، جس کے بارے میں شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن پیدائش ہوئی بھی یا نہیں، کیونکہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 9 ربیع اول ہے اور بعض سے 12۔ بہرحال یہ چیز کنفرم نہیں کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی بھی کہ نہیں۔ اس کو منا کر، اس کو سیلیبریٹ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں اور ہم نے مسلم ہونے کا حق ادا کر دیا۔ پیدائش کے دن کو منانا، اس کا بیسیکلی کانسیپٹ ویسٹ سے آیا ہے۔ یہود و نصارہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اب دھیرے دھیرے یہ چیز مسلمانوں کے اندر بھی سرایت کر رہی ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں آتا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس چیز سے تمہیں منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں، اپنی پوری لائف میں کبھی بھی کسی کی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کی اور نہ ہی ہمیں اس کو کرنے کی تعلیم دی۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ 12 ربیع اول کا دن وفات کے لیے روایات سے کنفرم معلوم ہوتا ہے، مگر پیدائش کے لیے نہیں، اور اگر ہے بھی تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کیا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، کیا انہوں نے کبھی ہمیں اس کو سیلیبریٹ کر کے دکھایا؟ یا صحابہ کرام جو ہم سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور آپ کے ساتھ رہتے تھے، اپنی صبح و شام آپ کے ساتھ کرتے تھے، کیا انہوں نے ہمیں اس کی تعلیم دی؟ یا صالحین اور سلف صالحین نے ہمیں اس کی ترغیب دلائی؟ اگر نہیں تو ہم سب کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آخرت کے دن ہمارا یہ عمل اللہ نہیں کرے ہمارے لیے باعث عذاب تو نہیں ہونے والا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور دین کو، اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ یعنی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اس میں کسی بھی نئی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی بھی کام جسے ہم نیکی سمجھ کے کرتے ہیں اور اس پہ ثواب کی امید رکھتے ہیں، دین میں نئی چیز ہوتی ہے اور قرآن اور سنت سے ہمیں اس کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا، وہ چیز دراصل بدعت ہے۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں گا، جو وہاں آئے گا اور پانی پیے گا، اور جس نے ایک بار پانی پی لیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ بعض ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میں پہچانوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، اور وہ بھی مجھے پہچانیں گے کہ میں ان کا رسول ہوں، پھر انہیں مجھ پر آنے سے روک دیا جائے گا۔ میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے آپ کے بعد ان لوگوں نے کیسی کیسی بدعتیں رائج کیں۔ میں کہوں گا سحقن سحقن، دوری ہو دوری ہو ایسے لوگوں سے جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل ڈالا۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ نہیں کرے کہ ہم سب جو کہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی سفارش کریں گے، ہمیں حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، ہمیں جنت ملے گی اور جہنم سے ہمیں دور کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ نہیں کرے ہمارا یہ ایک عمل جسے ہم نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں اور قرآن اور سنت سے ہمیں اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں پتہ چلتی، ہمیں جنت سے دوری، جہنم سے قریب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم نہ کر دے، اللہ نہیں کرے۔ اب دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 45 پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے۔ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجیں، ایسی چیزوں سے بچیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، وہ کام کریں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے جس کی، اور ہم سارا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی کریں اور ان کی بتائی ہوئی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس چیز کی بھرپور کوشش کریں کہ اس چیز سے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے اس سے بچنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ بدعت کی یہ 2-3 احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، مزید بھی ہمیں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ بدعت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو قوم بدعت کرنے لگتی ہے اس میں سے سنت اٹھا لی جاتی ہے اور قیامت تک وہ سنت دوبارہ نہیں لوٹائی جاتی۔ بہت سخت احادیث ہیں اور اس کے بارے میں وعید ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز سے بچا لے اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جو واقعی قرآن اور سنت نے جس کی ہمیں تعلیم دی، اور جو چیز صحیح ہے اور اوتھینٹک ہے ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے اور ہم سے وہ کام کروا لے جو اس کو پسند ہے، اس کو راضی کرنے والا ہے، اور ہمیں ناراضگی والے کاموں سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔